مسیح کی نام ختم ہونے والی محبت میں آپ سب کی خدمت میں سلام۔ میرا نام پاسٹر محبوب جان ہے اور میرا دل خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس اور اس کی گہری سوری اور اس کی شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے، کیونکہ ہمارا خداوند زندہ ہے اور اس کے نام میں قدرت پائی جاتی ہے، اور ہمارا دل بائبل مقدس کے لیے بھی شکر گزاری سے بھرا ہے۔ ہم جب بھی خدا کے کلام کو، بائبل مقدس کو پڑھتے سنتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو میرے عزیزو ہم مبارک ٹھہرائے جاتے ہیں۔ آج بھی میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے نئے سال میں ابلیس پر فتح کیسے پائیں۔ یعنی نیا سال ہے، بلکہ نیا سال شروع ہو چکا ہے اور ہم سب نے نئے ارادے بنائے ہیں۔ کوئی شخص جو ہے وہ نوجوان چاہتا ہے کہ میں اس سال جم جاؤں گا، کوئی نئی ملازمت ڈھونڈے گا، اور کوئی اپنی بری عادتوں کو چھوڑنا چاہتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے غور کیا ہے کہ ہر سال ہم بڑے جذبے سے سال کو شروع کرتے ہیں، لیکن پھر چند ہفتے گزرنے کے بعد ہی وہی پرانی ناکامی اور پرانا ابلیس جو ہے وہ ہمارے لیے کئی طرح کی رکاوٹیں بنا دیتا ہے۔ عزیزو، اگر آپ واقعی اس سال کو اپنی زندگی کا سب سے بہترین سال بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس رکاوٹوں کو ہٹانا ہوگا جو آپ کو آگے بڑھنے سے کیا ہے، روک دیتی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے یعقوب کا خط، اس کا 4 باب اور اس کی 7 آیت کے اس فارمولے کی، جو دشمن کو آپ کے راستے سے بھگانے پر مجبور کر دے گا۔ یعقوب کا خط 4 باب 7 آیت میں لکھا ہے، پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ اس ایک آیت میں 3 بڑے راز چھپے ہیں۔ پہلی بات ہے خدا کی تابع داری، دوسری بات ابلیس کا مقابلہ، اور تیسری بات ہے فتح یا آزادی۔ میرے عزیزو، جب ہم اس آیت کو غور کرتے ہیں اور ان 3 باتوں پر توجہ دیتے ہیں، پہلی بات خدا کی تابع داری، ابلیس کا مقابلہ کرنا اور فتح اور آزادی کے لیے تو میرے عزیزو یہ آیت ہماری بہت زیادہ مدد کرتی ہے۔ خدا کی تابع داری کیا ہے؟ آج ہم خداوند یسوع مسیح سے اس بات کو سیکھیں گے۔ جیسے لوکا کی انجیل اور اس کا 22واں باب اور اس کی 42ویں آیت میں لکھا ہے، اے باپ، اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے، تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری ہی مرضی پوری ہو۔ میرے عزیزو، جب ہم خداوند یسوع مسیح سے اس بات کو سیکھتے ہیں، خداوند یسوع مسیح جو کہ کامل انسان اور کامل خدا تھے، اگر وہ ایسا نہ بھی کرتے تو وہ جو چاہتے سو کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود جس مقصد کے لیے وہ روئے زمین پر آئے تھے کہ اپنی جان کا فدیہ دے کر بنی نوع انسان کی نجات کا، ان کی رہائی کا جو ہے وہ انتظام کر سکیں، نجات کے کام کو اپنی جان کا کفارہ دے کر جاری اور ساری کر سکیں، باپ کے ساتھ جو عدن میں ناراضگی ہو گئی تھی، انسان اور خدا کا رشتہ ٹوٹ گیا تھا، اس کو وہ بحال کر سکیں۔ کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے، یسوع نے کہا، میں اس لیے آیا کہ کھوئے ہوئے بھیڑوں کو ڈھونڈنے
اور نجات دینے آیا ہوں۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ تو میرے عزیزو، جیسے یسوع مسیح نے خدا باپ کی باقاعدہ طور پر جو ہے تابعداری کی، اور پھر جو ہے اسی تابعداری میں ہم اس لوکا کی انجیل میں جب نے پڑھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اے باپ اگر تو چاہے تو یہ پیالہ، اور یہ بات جو ہے یہ گتسمنی کی ہے۔ گتسمنی میں جب خداوند یسوع مسیح جو ہے بڑی آزمائش کے اندر تھے، بلکہ اس کا پسینہ بھی خون کی بوندیں بن کر زمین پر گر رہا تھا، تو اس نے خداوند سے دعا کی کہ خداوند یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صلیب کی اس کامل قربانی سے، صلیب پر جانے سے وہ گھبرا رہے تھے یا انہوں نے اس کے لیے دعا کی، بلکہ جو آزمائش گتسمنی میں ان کے اوپر آئی وہ اس کو اپنی زندگی سے، کیونکہ ابلیس چاہتا تھا کہ اسے صلیب پر جانے سے پہلے ہی اسے کیا ہے مار دیا جائے، تو وہ اس آزمائش میں سے نکلنے کے لیے خدا سے دعا کرتے ہیں، اور دعا میں کیا کہتے ہیں کہ تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ تو میرے عزیزو، خداوند نے اس کی دعا کو سنا، باپ نے، اور اسے کیا ہے اس کی دعا کو سنا، اور پھر لکھا ہے کہ فرشتے آئے اور اسے تقویت دینے لگے، اس کی خدمت کرنے لگے، اور پھر وہ اس حوصلے کے، اس قوت کے اندر اس نے کیا ہے وہ صلیب کے اس دکھ سہنے کو اس نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ آج بھی میرے عزیزو ضرورت ہے کہ جب ہم تابعداری خدا کی کرتے ہیں، ہم خدا کے ہاتھ کے نیچے رہتے ہیں، تو پھر ابلیس کیا ہے وہ ہمارے نیچے ہوتا ہے۔ اس لیے ابلیس کو نیچے رکھنے کے لیے ہمیں خدا کی تابعداری کرنی ہوگی، اور تابعداری سے ہم ابلیس پر کیا ہے فتح پا سکتے ہیں۔ اور جو دوسری بات ہے کہ ابلیس کا ہم کیسے مقابلہ کریں، تو میرے عزیزو جب ہم متی 4 باب میں پڑھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے جب بپتسمہ لیا تو روح جو ہے اس کو آزمانے کے لیے جو ہے جنگل میں لے گیا، اور کیا ہے کہ اس نے 40 دن کا اور 40 رات کا ایک ہی روزہ رکھا، اور آزمانے والے نے یعنی ابلیس نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا کہ جب اس کو بھوک لگی تو اس سے کہنے لگا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں سے کہہ کہ روٹیاں بن جائیں۔ تو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے اس کو کلام ہی کے ذریعے جواب دیا، کہا یہ بھی لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی سے نہیں بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے جیتا رہے گا۔ یعنی خداوند یسوع مسیح کیا ہے وہ خدا کے ہاتھ کے نیچے تھے، وہ خدا کی تابع داری کے اندر تھے، اور اس نے جب کلام ہی کے وسیلہ سے ابلیس کا مقابلہ کیا تو ابلیس جو ہے اس کی زندگی سے بھاگ گیا۔ اس لیے ضرور ہے کہ ہمیں اس نئے سال میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو ناکامیاں یا جو مشکلات ہمارے سامنے ابلیس رکاوٹ کے طور پر لے کر آتا ہے، ہم جو ہے ابلیس کا مقابلہ کر سکیں، تو ہمیں ضرور ہے کہ ہم کیا ہے ہم خدا کے ہاتھ کے نیچے رہیں، اس کی تابعداری کریں، پہلی بات۔ اور دوسری بات کہ ہم جب ابلیس کا مقابلہ کریں گے ازر و بائبل، خدا کے کلام کے مطابق، تو پھر کیا ہے ابلیس ہم سے بھاگ جائے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم فتح یا آزادی جو ہے اگر ہم چاہتے ہیں تو وہ بھی اسی آیت کے اندر ہے کہ جیسے ہم نے خدا کے کلام میں سے پڑھا ہے، یعقوب کا خط اس کے 4 باب کی 7 آیت کے اندر کہ پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے کیا ہے بھاگ جائے گا۔ یعنی جب ہم اس کا
مقابلہ ازر بائبل خدا کے کلام کے مطابق کرتے ہیں تو ابلیس ہم سے بھاگ جاتا ہے۔ اور پھر فتح یا آزادی جب ہم چاہتے ہیں، خدا کے نام سے ہم کھڑے ہوتے ہیں، تو دشمن آپ کے پاس سے بھاگ جانے کے سوا اس کا اور کوئی راستہ نہیں ہوتا، پھر وہ بھاگ جاتا ہے۔ جیسے ہم پہلا سموئیل اس کے 17ویں باب کی 45ویں آیت جب پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور داؤد نے اس فلسطی سے کہا کہ تو تلوار، بھالا اور برچھی لیے ہوئے میرے پاس آتا ہے، پر میں رب الافواج کے نام سے، جو اسرائیل کے لشکروں کا خدا ہے، جس کی تو نے وصیت کی ہے، تیرے پاس آتا ہوں۔ میرے عزیزو، جیسے داؤد نے جو ہے اس فلسطی یعنی جاتی جولیت کو، جو کہ ابلیس کی اب دوسرا نام ہے، اس نے اس پر فتح پانے کے لیے اس کو یہ بات کہی کہ میں رب الافواج کے نام سے، یعنی خدا کے نام سے، جب ہم کوئی بھی کام کرتے اور خدا کے نام سے کھڑے ہوتے، اس کو دعا سے شروع کرتے ہیں، ہم باقاعدہ طور پر خدا کے کلام کو فالو کرتے ہیں، تو پھر میرے عزیزو کیا ہے کہ ابلیس ہماری زندگی سے بھاگ جاتا اور ہمیں فتح ملتی ہے، جیسے داؤد کو فتح ملی۔ داؤد نے اسی کی تلوار سے اس کے سر کو قلم کیا، اور ایک فلاخن اور ایک پتھر کے وسیلہ سے جو ہے خدا کی اس قوت کے وسیلہ سے، خدا کی اس مرضی کے وسیلہ سے، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا، تو ایک عام پتھر اور ایک فلاخن کے ساتھ اس نے کیا ہے، اس جاتی جولیت پر فتح پائی۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ابلیس کی قوتوں پر غالب آئیں، ہم ابلیس کے منصوبوں پر، ان رکاوٹوں پر جو وہ ہمارے لیے کھڑی کرتا ہے، ہم غالب آئے، تو پھر ہمیں کیا ہے، ہمیں بھی داؤد کی طرح رب الفاج کے نام سے، خدا کے نام سے کھڑا کیا ہے، ہونا پڑے گا۔ میرے عزیزو، اس لیے اس سال کے شروع میں ہی ہمیں ان 3 باتوں کو اپنی زندگی میں لینا ہے کہ جب ہم خداوند کی تابعداری کریں گے، صبح اٹھتے ہی دعا کریں گے، اور خداوند اپنے آپ کو تابع کریں گے، اور دعا کریں گے کہ خداوند میں اپنے آپ کو تیرے تابع کرتا ہوں، تو خداوند ضرور آپ کو کیا ہے، فتح مندی اور آزادی بخشے گا۔ اس لیے جو ہماری کمزوریاں ہیں، ناکامیاں ہیں، ان کے مطابق ہم بائبل میں سے کوئی آیت لے کر اگر اس کو یاد کرتے، زبانی یاد کرتے ہیں، اور پھر ہم کلام بولتے ہیں، ہم کلام، جیسے کوئی شخص اگر جھوٹ بولتا ہے، یا جھوٹ جو ہے کہیں پر ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں اس کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، تو وہ کلام کی اس آیت کو، کلام کے اس حصے کو یاد رکھے کہ خداوند سچائی کو پسند کرتا، خداوند سچائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، تو وہ سچ بولے گا تو خداوند اسے ضرور جو ہے فتح مندی اور آزادی بخشے گا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے تم سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں کیا ہے، آزاد کرے گی۔ اسی طرح جب ہم سچائی سے واقف اور سچ بولنے والے، ہم سچ کا سہارا لیتے، ہم جھوٹ کا سہارا نہیں لیتے، ہم خدا کی تابعداری کرتے ہیں، ہم دنیا اور دنیا کے معاملات سے نہیں ڈرتے ہیں، تو پھر خداوند کیا ہے، وہ ہمیں جو ہے فتح اور آزادی بخشتا ہے۔ اور اسی طرح جب ہم اس آیت کو، جو آیت ہمارے لیے بخیال طور پر ہماری کمزوری اور ہماری جو ہے ترقی کے جو ہے لیے کام کرتی ہے، ہم اس کو ہر مہینے ایک آیت کو یاد کرتے اور اس کو دہراتے ہیں، تو خدا کا کلام جو ہے ہمیں فتح دیتا ہے۔ جیسے اگر ہم بیمار ہیں، کوئی کمزوری ہے، تو ہم آیت کو دہراتے ہیں کہ خداوند تیرے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے، تو میرے عزیزو، خداوند ہمیں کیا ہے، شفا دیتا، ہمیں آزاد کرتا، اور ہمیں کیا ہے، فتح بخشتا ہے۔
اور پھر جو تیسری بات ہے کہ ایسے لوگوں سے ہمیں رفاقت کرنی چاہیے جو خدا کے نزدیک ہوں، تاکہ وہ ہمیں خدا کے پاس لے کے جائیں، نہ کہ ابلیس کے پاس۔ اس لیے اگر ہماری رفاقت خدا کے لوگوں کے ساتھ ہوگی، ہم چرچ آنے والے، ہم دعا کرنے والے، ہماری رفاقت خدا سے اور پھر خدا کے لوگوں سے جو خدا کے نزدیک لانے کا ہمیں سبب بنتے، ان کے ساتھ ہماری رفاقت ہوگی، تو پھر ہم کیا ہے، ابلیس پر فتح پا سکیں گے۔ ہمیں ایسے لوگوں سے گریز کرنا ہے، ایسی جگہوں سے، ایسی کاموں سے گریز کرنا ہے جو کام ہمیں ابلیس کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو وہ بیمار ہوتے ہیں، کسی مشکل کے اندر ہوتے ہیں، تو وہ زندہ خدا کو چھوڑ کر وہ جادوگروں کے پیچھے، وہ سیانوں کے پیچھے، وہ تویز دھاگوں کے پیچھے نہ صرف اپنا وقت بلکہ روپیہ پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں، اپنے ایمان کو بھی ضائع کرتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، ان باتوں سے ہمیں بچنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس نئے سال میں ہماری ترقی ہو، اس سال میں ہم بہتری کی طرف جائیں، یہ سال ہمارے لیے واقعی نیا سال بن جائے، تو پھر ہمیں ان تین باتوں کا، پہلی بات ہمیں خدا کی تابعداری کرنی ہے، دوسری بات ہمیں ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے، اور تیسری بات ہمیں فتح اور آزادی کے لیے جو ہے داؤد کی طرح خدا کو اپنے ساتھ کھڑا کرنا ہے، خدا کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اور جب ہم ایسا کریں گے تو ابلیس ہماری زندگی سے جو ہے بھاگ جائے گا، جیسے خداوند یسوع مسیح نے جب ابلیس اس کو آزمانے کے لیے آیا تو خداوند یسوع مسیح نے کلام ہی اس کو کہا، اس نے کہا جب وہ کوئی بات کرتا تھا آزمانے کے لیے تو یسوع نے کہا کہ یہ بھی لکھا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں کلام کے فالوورز بننا ہے، ہمیں بائبل کو پڑھنے والے بننا ہے۔ اس سال جب ہم بائبل پڑھیں گے، دعائیہ زندگی کو اپنائیں گے، خدا کی تابعداری، خدا کے ساتھ چلیں گے، اور پھر کیا ہے، خداوند ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دے گا، اور یہ سال ہمارے لیے نیا سال بن جائے گا۔ آئیں اپنی زندگیوں پر، اپنی باتوں، اپنے کاموں پر ہم غور و خوض کریں، اور ہم سوچیں کہ ہم کتنی خدا کی تابعداری کرتے ہیں، ہم کتنا ابلیس کو جو ہے اس کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ہیں، ہم کس قدر اس کا مقابلہ کرتے ہیں، اور کس قدر ہم فتح اور آزادی کو حاصل کرتے ہیں۔ اگر آج تک ان باتوں کو آپ نے اپنی زندگی میں نہیں لیا تو اس نئے سال کے موقع کے اوپر، اس سال کے شروع ہی میں، اس جنوری کے مہینے میں اس بات کو، ان باتوں کو اپنی زندگی میں لے کر اور باقی کے سارے سال کو نیا سال، فتح مندی کا سال بنائیں، بحالی کا سال بنائیں، شفا کا سال بنا لیں، ترقی کا سال بنائیں، تو خداوند آپ کو برکت دے گا۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں اور ہم دعا مانگیں۔ آسمانی باپ، یسوع مسیح کے پرفضل نام میں تیری پاک حضوری میں آتے ہیں، تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں آج کے اس کلام کے لیے۔ اپنے کلام کی حفاظت کر، ہم سب کو اس کے مطابق چلنے کا باری فضل دے۔ سب سے بڑھ کر خداوند ہمیں اپنی تابعداری کرنے سکھا، جس طرح پیاری یسوع آپ نے باپ کی تابعداری کی، اور اسی طرح ہمیں بھی فضل ملے، ہمیں بھی باپ فضل دے تاکہ ہم تیری تابعداری کر سکیں۔ ہمیں ابلیس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے کلام سے بھر، تاکہ ہم تیرے کلام سے بھر جائیں، کلام کی روشنی میں ابلیس کی ان ساری رکاوٹوں کو ڈال سکیں، اور پھر ہم فتح اور آزادی کو حاصل کر سکیں، تاکہ ابلیس ہماری زندگی سے بھاگ جائے، ابلیس ہمارے ارادوں سے، منصوبوں سے بھاگ جائے، اور تیرا یسوع نام عزت و جلال پائے۔ پیارے خداوند بڑی برکت دے، سننے والوں کے ساتھ ہو، اور اس کلام پر عمل کرنے کا بھاری فضل دے۔ سننے والوں میں اگر کوئی بیمار ہیں، دکھی ہیں، پریشان ہیں، بے روزگار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے انہیں خداوند برکت دے، شفا دے، کیونکہ تو اپنے کلام کو نازل فرما کر شفا دیتا ہے، اور روحانی طور پر، جسمانی طور پر، دنیاوی طور پر اپنے لوگوں کو شفا دیتا ہے۔ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو برکت دے اور صحت تندرستی دے، اپنے کلام کی حفاظت کر۔
تیرا شکر کرتے ہیں. سننے والوں کے لیے تجھ سے برکت کی دعا کرتے ہیں. یسوع مسیح کے جلالی نام سے یہ دعا مانگتے سوپا لیتے ہیں. آمین. بہت شکریہ میرے عزیزو. خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے اور اس کو سمجھنے کا اور اس پر عمل کرنے کا فضل دے. ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں. خداوند آپ کے ساتھ ہو.